اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون صلوات اللہم صلی علی محمد سب مل کے ذرا بیدار صلوات پڑھیں بلند آواز میں دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ سارا وہاں ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اسے اگر الدہن میں بھی لے جاؤں گا نا آواز پھر بھی نہیں آئے گی۔ ایک بار اور بلند آواز میں مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں سب۔ آواز بڑھا دو بس ایک بار اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ محمد وآل محمد وجل فرجوں۔ میں نے کلام پاک میں سے جس آیہ کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اصل میں یہ یہاں ہو کر کھینچ لیں، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد پروردگار عالم ایک نبی کے قول کو نقل کر رہا ہے، اور قول بھی ایسا قول ہے کہ اگر میرے کسی دوست کا ہوتا، میرے کسی عزیز کا ہوتا تو میں چھپا لیتا، لیکن ہم میں اور اس میں فرق ہی یہ ہے، ہم چھپانے والے ہیں، وہ ظاہر کرنے والا ہے۔ اور قول بھی کس پیغمبر کا ہے؟ حضرت موسیٰ بارگاہ خدا میں اپنے ایک راز والی بات کو ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب انی قتلت منہم نفسا، پالنے والے میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ وہ اس کے بدلے مجھے قتل نہ کر دے۔ بات کل اتنی ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اذهب الی فرعون، جا کے دربار فرعون میں ہماری توحید کا ڈنکا بجاؤ، ہماری توحید کا بول بالا کرو۔ اور پلٹ کر موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں پروردگار میں چلا تو جاؤں مگر مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں اس ایک آدمی کے بدلے وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ ابتدا میں آپ کو ذرا بیدار کرتے ہوئے جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کروں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ وہی آیت ہے کہ جب علی سے آ کر کسی نے پوچھا انت افضل ام آدم، ساتھ ہو جائے سب میرے، انت افضل ام نوح، انت افضل ام ابراہیم، انت افضل ام موسیٰ، انت افضل ام یوسف، ایک ایک نبی کا نام لیتا گیا راوی اور کہتا رہا آپ افضل کہ ابراہیم افضل، آپ افضل کہ آدم افضل، آپ افضل کہ نوح افضل۔ علی
بتاتے رہے میں آدم سے افضل آیت کی بنیاد پر، میں نوح سے افضل آیت کی بنیاد پر، میں فلاں پیغمبر سے افضل آیت کی بنیاد پر۔ علی مسلسل ایک ایک آیت پر اپنی فضیلت کو بیان کرتے جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی موسیٰ کا نام آیا علی نے کوئی اور آیت نہیں پڑھی، یہی آیت پڑھی، توجہ، اور پڑھ کر کہنے لگے میں موسیٰ سے افضل ہوں اس آیت کی بنیاد پر۔ اس نے کہا وجہ تو بتائیے، مسکرا کر کہنے لگے سنو، موسیٰ نے ان کا ایک آدمی مارا تھا، اور جب اللہ نے کہا جاؤ دربار فرعون میں جا کر ہماری توحید کا ڈھنکا بجاؤ، تو پلٹ کر موسیٰ نے اپنے ایک مارے جانے والے کا ذکر کر کے کہا مجھے خوف ہے میں نے ان کا ایک مارا ہے۔ جملہ کہہ کر علی نے کہا موسیٰ نے ایک ان کا مارا تھا اور جاتے ہوئے اس کو ذکر کیا۔ سنو، جب پیغمبر نے مجھے سورہ برات دے کر ان کے درمیان بھیجا کہ جس کے کسی باپ کو مارا تھا، کسی کے دادا کو مارا تھا، کسی کے نانا کو مارا تھا، مگر مجھے خوف نہیں ہو۔ توجہ ہے پیچھے والوں کی، سب ساتھ ہے میرے۔ علی نے کیا کہا؟ میں نے کسی کے باپ کو مارا، کسی کے دادا کو مارا، کسی کے نانا کو مارا، مگر میں نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے خوف ہے۔ حالانکہ دیکھیے توجہ، معاملہ یہ ہے کہ جب جا رہے تھے موسیٰ دربار میں، موسیٰ تنہا نہیں تھے، ہارون ساتھ تھے، مگر جب علی گئے ہیں نا کوئی ساتھ نہیں تھا، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ یہاں پر جملہ اور کہہ دوں، آپ کے علم میں ہے، اذہان عالیہ میں یہ جملہ محفوظ ہے کہ پہلے کسی اور کو بھیجا تھا۔ بھئی آپ سلامت رہیں، پہلے کسی اور کو بھیجا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے یہاں پر جب علماء شرح کرتے ہیں اور جسے بھیجا تھا اسے واپس بلانے کی وجہ بیان کرتے ہیں تو وہ بڑی عجیب ہے۔ کہتے ہیں علماء کہ دیکھیے جنہیں بھیجا تھا انہیں واپس اس لیے بلایا کہ جو پڑھ کر سنانا تھا۔ توجہ، اب جا کے آپ سورہ برات کو دیکھیے گا، اس میں آپ کو باتیں مل جائیں گی کہ جیسے ہی سورہ برات شروع ہوتا ہے اور اللہ اور پیغمبر کی اظہار بیزاری کی وجوہات بیان کی جاتی ہے، اس لیے بیزار، اس لیے بیزار، اس لیے بیزار، وہاں ایک جملہ یہ آتا ہے اب تک جو تم عریاں سجدہ کرتے ہو کعبے کے گرد اور طواف کرتے ہو کعبے کے گرد، اب کوئی بغیر لباس کے کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ توجہ، اور دوسرا جملہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اب تک جو تم بتوں کو پوجتے ہو کعبے کے گرد جمع ہو کر، اب کوئی نہیں پوجے گا۔ پتہ ہے بھیجنے والے کو بھیلایا کیوں اور علی کو بھیجا کیوں؟ اس لیے کہ جانے والا اگر یہ جملہ کہتا اب نہ عریاں طواف ہوگا، اب نہ بتوں کی عبادت ہوگی، تو پلٹ کر سب یہی تو کہتے واہ کل تک تم ہمارے ساتھ کام کر رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کل تک تو تم اور تمہارے اجداد یہی کام ہمارے ساتھ کر رہے تھے، آج تم ہمیں ٹوک رہے ہو۔ تو بھائی وہی تو جائے نا جس نے نہ خود پوجا ہو نہ جس کے باپ نے پوجا۔ سبحان اللہ، توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ۔ تو علی تنہا گئے۔ اچھا دیکھیے یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، راوی تھوڑا ہمارے ٹائپ کا تھا۔ کیا مطلب؟ ہمارے ٹائپ کا مطلب یہ کہ اگر ایک نکتہ فضل علی میں مل جائے تو اسی پہ بیٹھ جاتا ہے، اسی سے ایک نکتہ اور نکال لوں۔ تو جیسے ہی اس نے یہ جملہ، میری طرف توجہ کیجئے گا، جیسے ہی اس نے یہ جملہ علی سے سنا تو کہنے لگا یا علی جب آپ سورہ سنانے گئے تو وہاں کا عالم کیا تھا؟ علی نے کہا سنو ہم اکیلے سورہ پڑھ رہے تھے اور ہزاروں کا مجمع تھا جو ہمیں سن رہا تھا۔
تو اس نے پلٹ کر کہا یا علی وہ اتنے سارے تھے اور آپ اکیلے تھے, سب آپس میں مل لیتے, تلواریں نکالتے اور آپ کو مار دیتے. توجہ توجہ, آپ تنہا تھے, وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے, تلواریں نکالتے اور آپ کو قتل کر دیتے. پلٹ کر علی نے کہا کیا تمہیں لگتا ہے انہیں غصہ نہیں تھا؟ توجہ, ایک تو یہ کہ میں ان کے آباء و اجداد کا قاتل, اور دوسرا یہ کہ جس عقیدے پر وہ پروان چڑھ رہے تھے اسی کے خلاف میں آیتیں پڑھ رہا تھا. تو پلٹ کر علی نے کہا ان کا بس نہیں چل رہا تھا, وہ تلواریں نکالتے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. تو یا علی کس چیز نے اس کام سے انہیں روکا تھا؟ کہا سنو, ایک ہاتھ میں سورہ برات تھا اور دوسرا ہاتھ ذوالفقار کے قبضے. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ, سبحان توجہ کر رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ بھائی, تو سبحان اللہ. بہرحال یہ تو تعارف کی حد تک میں نے آپ کو بتا دیا. علی نے اس آیت کی تلاوت کی تو موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے جاؤ دربار فرعون میں ہماری توحید کا ڈنکا بجاؤ. اور موسیٰ پلٹ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اخاف ان یقتلون, مجھے خوف ہے, میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے. اب دیکھیے میرے سامنے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے, میں آپ سے ایک سوال کروں اور تھوڑا سا میں آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا کروں گا اور پھر فضائل علی کا ایک نقطہ آئے گا جو آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا. بھائی سبحان اللہ. اب نقطہ کیا ہے, پہلے سوال سنیے. یہ جو آیت ہے حضرت موسیٰ جو اللہ سے جملہ کہہ رہے ہیں اخاف ان یقتلون, پالنے والے میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے اور مجھے خوف ہے, یہ آیت لے جائیے کسی بھی مولانا کے پاس اور کہیے بھائی نبی تو بہادر ہوتا ہے. نہیں توجہ کی بھائی آپ نے, توجہ توجہ, نبی بہادر ہوتا ہے, نبی ہر فرد سے زیادہ شجاعت کا حقدار بھی ہوتا ہے اور حامی بھی ہوتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ نبی خدا اولو العزم پیغمبر صاحب شریعت نبی صاحب کتاب نبی بارگاہ خدا میں کہہ رہا ہے مجھے خوف ہے. قرآن نے موسیٰ کے خوف کا ذکر کیا. اب یہ آیت آپ کسی کے پاس لے جائیں اور کہیے کہ موسیٰ کے خوف کا ہم کیا کریں, کیسے اس کا جواب دیں؟ جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں, کیسے موسیٰ کے اس خوف پر کوئی ایسا جملہ لایا جائے جو موسیٰ کے خوف کو توڑ دے اور موسیٰ کا فضل بڑھا دے, موسیٰ کی فضیلت بڑھا دے. میں نے جیسے یہ جملہ پڑھا قرآن کی آیت کا, میں خود پریشان ہونے لگا کہ موسیٰ جیسا پیغمبر اپنے خوف کا ذکر کتاب میں کر رہا ہے اور اللہ نے آیت بھی رکھ دی. اب بچایا کیسے جائے؟ مجھے ایک حدیث ایسی نظر آئی جس حدیث نے موسیٰ کو بچا لیا. توجہ توجہ, موسیٰ کو بچا لیا. حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے مگر اس رخ سے میں سنا رہا ہوں. جیسے ہی حدیث پر پہنچے پیغمبر نے کہا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ الی نوح فی حلمہ الی ابراہیم فی خلتہ الی موسیٰ فی غیبتہ. بھائی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جہاں ہیبت ہو وہاں خوف نہیں ہوتا. ایک کیا بات ہے فضیلت علی سے بھائی, کیا بات, کیسے پیغمبر نے کہا آدم کو علم میں دیکھنا ہو علی کو دیکھو, نوح کو علم میں دیکھنا ہو علی کو دیکھو, ابراہیم کو خلت میں دیکھنا ہو علی کو دیکھو, موسیٰ کو ہیبت میں دیکھنا ہو علی کو دیکھو. بھائی جملہ کہہ دوں, علی کے فضائل سے انبیاء کی توہین نہیں ہوتی, علی کے فضائل انبیاء کا تحفظ کرتے ہیں. سبحان اللہ. مل کے بر محمد و محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. مل کے پڑھیں, مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. بات پہنچ رہی ہے سب. بھائی کیا بات ہے بس. تو کیسا موسیٰ کو بچایا فضیلت علی نے. سبحان اللہ بھائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ جو موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں انی قتلت منہم نفسا, میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے, کیا نبی بھی
किसी को बेसबब मारता है, नबी का तो एक एक काम हिकमत से पुर होता है, भाई सुभान अल्लाह। और अगर मार दिया तो फिर खौफ कैसा। अच्छा, मूसा ने अगर मारा भी किसी को तो किसके लिए मारा? अल्लाह के लिए मारा, और अल्लाह ही से कह रहे हैं मुझे खौफ आ रहा। ए मूसा, ए नबी खुदा, आपने अल्लाह के खातिर मारा है। सवाल यह है मूसा ने मारा क्यों और किसे मारा? तो आप ज्यादा परेशान ना हो, ये जो मैंने अभी आयत पढ़ी ये सूरह कसस की 33वीं आयत है, 33। थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, 15वीं आयत पर आपको जवाब मिल जाएगा। सुनना चाहते हैं आप? कुरान कहता है जब मूसा अपनी कौम के दरमियान से गैबत में चले गए, मूसा नबी खुदा अपनी कौम के दरमियान से गैबत में चले गए, तो अब कुरान ने नक्शा खींचा कि जब मूसा के दुश्मनों ने देखा कि मूसा गैबत में है और मूसा के चाहने वाले बेहुज्जत जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो अब कुरान ने बताया कि मूसा के दुश्मन की एक आदत थी मूसा के चाहने वालों को परेशान करना और तंग करना। नहीं पहुंचे आप लोग? कुरान ने कितना वाज़े उसूल दे दिया और तारीख बयान कर दी। तवज्जो, अब हुआ ये कि एक रात मूसा अपनी कौम के दरमियान वापस आए, और अब कुरान ने बताया कि किस आलम में वापस आए। कुरान कहता है फदखल अल मदीनत अला हिन गफलतिन मिन अहलिहा फवजद फीहा रजुलैन यक्ततिलान हाज़ा मिन शिअतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही फस्तगासहु अल्लज़ी मिन शिअतिही अला अल्लज़ी मिन अदुव्विही फवक़ज़अहु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह भाई। आयतें कुरान की। अब तर्जमा सुनिए तो बहुत गौर से सुनिएगा। कुरान कहता है एक रात मूसा लौटे अपने शहर में, जैसे ही लौटे ना गफलतम मिन अहलिहा, यानी कुरान ने टाइम बताया कि कौन सा टाइम था, गफलतम मिन अहलिहा, सब सो रहे थे। मगर फवजदा, मूसा ने पाया, मूसा ने देखा रजुलान, दो मर्दों को यक्ततिलान, जो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब कुरान ने तारुफ कराया पहला कौन है और दूसरा कौन है। तवज्जो तवज्जो, जाग जाए जाग जाए। कुरान कहता है हाज़ा मिन शिअतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही, ये मूसा का शिया है, ये मूसा का दुश्मन है। जुमला कह दूं, कुरान ने शिया की जिद, शिया का अपोजिट कुछ और नहीं रखा, दुश्मन रखा। हाज़ा मिन शिअतिही, ये मूसा का शिया है, मूसा का पैरोकार है, मूसा के नक्शे कदम पर चलने वाला है। और दूसरे के लिए कुरान ने क्या कहा? हाज़ा मिन अदुव्विही, ये मूसा का दुश्मन है। तवज्जो तवज्जो, कुरान ने आगे बढ़कर कहा फस्तगासहु अल्लज़ी मिन शिअतिही, जैसे ही मूसा के शिया ने मूसा को देखा इस्तिगासा किया। भाई इस्तिगासा हम तोहफतुल आवाम से नहीं लेकर आए, कुरान से लेकर आए। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान फस्तगासहु अल्लज़ी, और आहिस्ता से जुमला कह दूं, कुरान ने समझा दिया जब हुज्जत मौजूद हो किसी गैर से इस्तिगासा नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। आप इतना इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। भाई तवज्जो कर रहे हैं? सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा फस्तगासहु अल्लज़ी, उसने पुकारा, उसने इस्तिगासा किया। किसने? मिन शिअतिही, जो शिया में से था। और किसके मुकाबिल किया? अलल्लज़ी मिन अदुव्विही, दुश्मन के मुकाबिल। अब इसके बाद कुरान ने नहीं बताया कि हुआ क्या। भाई कुरान बताता कि मूसा गए और जाकर दोनों को पहले हटाने की कोशिश की। क्यों तुम लोग लड़ रहे हो, हटो, खत्म करो लड़ाई। ये आयत ही नहीं है, ना समझाने की आयत, ना रोक टोक की आयत, कोई आयत नहीं है। कुरान कहते हैं जैसे ही उसने पुकारा फवक़ज़अहु मूसा, मूसा ने मुक्का मार दिया।
कुरान है कुरान। अच्छा, पीछे वाले शायद मुक्का समझे ही नहीं। भाई मुक्का यानी घूसा। अच्छा, अभी भी नहीं समझ रहे आप लोग। पंच, अब ये 3 ही लफ्ज मुझे पता है इसके लिए, बाकी अगर अभी भी भाई ये होता है ना, ये कुरान कहता है फवकज़ाहु मूसा, मूसा ने उसे मुक्का मारा, फकज़ा अलैह, और वो मर भी गया। भाई अच्छा है, सुभान अल्लाह। अरे भाई एक बात तो मुझे बताए, भला कोई मुक्कों से भी मरता है? तवज्जो तवज्जो, नबी का मारा हुआ कोई इस घूसे से मुक्के से मरता है? जाके लुगत में देखिएगा, फवकज़ा वकज़ा किसे कहते हैं? वाव काफ जे, ठीक है ना। वकज़ा का मतलब है मुक्का मारना, ठीक है। अब सवाल यहां पर यह है कि हम गए मरने के बाद कब्र में, तो क्या किसी से कोई फरिश्ता आकर कहेगा कि वो जरा मुक्के वाली आयत तो सुनाओ? मैं थोड़ी दिलचस्पी पैदा कर रहा हूँ, आप लोग की थकन टूटे। कब्र में पहुंचे तो कहीं कोई हदीस हो, रिवायत हो, खुद इस आयत की तफसीर हो कि मुर्दे के पास मुनकर नकीर आके कहेंगे भाई वो मूसा के मुक्के वाली तो आयत सुनाओ। कहीं भी आपको ऐसी ना कोई रिवायत, हदीस, तफसीर कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं अल्लाह से कहूँ पालने वाले, तू सीधा सीधा बस ये कह देता कि वो मर गया, मूसा ने मार दिया, ये तूने मुक्के ही को क्यों रखा? अब देखिए मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ। पिछले साल जो हजरात तशरीफ फरमाते, हमने बड़े तफसील से शब हिजरत पढ़ी थी रसूल अल्लाह की, उसमें से एक जुमला उठा रहा हूँ। मैं बचपन में बहुत छोटा सा था, सीरत की एक किताब पढ़ रहा था, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते जब शब हिजरत के वाक़े पर पहुँचा तो उसमें ये लिखा था कि रसूल अल्लाह ने अली को बिस्तर पर लिटाया और चले गए, ठीक है ना। अब वो जो रात भर तलवारें लिए सारे जवान खड़े थे, वो तो पहले ही गुस्से में थे कि बस तलवारें अब बरसाएं और मोहम्मद को कत्ल कर दें। लेकिन हुआ क्या, जब वो आए और चादर हटी तो उन्होंने कहा हम तो मोहम्मद को मारने आए थे, अली लेटे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नफ्सियाती मसला है, और वो मसला ये है कि पहले ही वो गुस्से में खूंखारी के आलम में कत्ल करने आए थे। अब जब चादर हटी और जिसके लिए रात भर जागते रहे, मंसूबा बंदी करते रहे, अब वो वहां है ही नहीं। तो सोचिए, अब यहाँ नफ्सियात कहती है इंसान का गुस्सा और भड़क जाता है और आग में मजीद इजाफा हो जाता है। अब वो सारे जैसे ही उन्होंने देखा ही तो अली लेटे हुए, सब लड़कों ने घेर लिया, सारे जवान 40 तलवारें लिए अली के सामने आ गए। अब चाहते हैं अली को मारे, लेकिन किसी की तलवार उठ नहीं रही। जुमला कहूं, ये अली से इतना डर क्यों रहे हैं? और दिलचस्पी पैदा करूं, ये अली से इतना डर क्यों रहे हैं? अभी तो ना अली बद्र लड़े, ये तो शबे हिजरत है, अभी ना बद्र लड़े, खैबर नहीं लड़ी, ओहद नहीं लड़ी, खंदक नहीं लड़ी। ये सब जवान डरे क्यों जा रहे हैं? जुमला जाया न कीजिएगा, ये सारे वही जवान हैं जो बचपन में अली की मार भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे वही जवान खड़े हुए ना। अब आया हमारे काम का जुमला, सब आकर खड़े हो गए और बस वो चाहते कि मारे मारे, लेकिन मार नहीं पा रहे डर के मारे। अब उनमें से एक किस्मत का मारा वो पीछे गया अली के। अब वो सारे जहनों में रखिएगा, 39 सारे सामने खड़े हुए अली से बातें करें, कहाँ है मोहम्मद, कैसे चले गए, हम बाहर खड़े थे, ये और अली जवाबात दे रहे, क्या हमारे पास छोड़ा था? गुफ्तगू चल रही है। ऐसे में वो एक जवान पीछे गया और उसने ये सोचा कि ये सारे मिलके तो अली को बातों में लगा देंगे, मैं तलवार निकाल के अली को मार दूंगा। उसे यही नहीं पता था कि ये जैसे आगे देखते हैं। तवज्जो तवज्जो, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। जैसे ही सबने बातों में लगाया, वो दौड़ता हुआ पीछे भागा, तलवार को निकाला कि बस अब मारूं अब मारूं अब मारूं। वो जैसे ही तलवार बढ़ाने लगा, अली ने तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अब जैसे ही अली ने उसे मुक्का मारा,
مر گیا. اب آ جائیے ہمارے بچپن پر. میں جیسے ہی پہنچا اس واقعے پر مولانا نے لکھ بھی دیا اور لکھ کے انہوں نے عجیب اعتراض کیا. کہنے لگے یہ عجیب بات ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی, بھلا مکے سے بھی کوئی مر جاتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ لوگ. اب پتہ چلا اللہ نے موسیٰ کا مکہ کیوں رکھا تھا. موسیٰ کے مکے سے تو مر جائے, علی کے مکے سے نہیں. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ, سبحان بھائی اللہ. نعرہ وارہ تو لگا دے, ایسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے بھائی پریشان. سبحان اللہ. محمد آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد آل محمد حیدری علی. بات پہنچ رہی ہے بھائی سبحان اللہ. تو قرآن نے کیا بتایا؟ فَفَقَزَهُ موسیٰ نے جیسے ہی مکہ مارا فَقَزَا عَلَيْهِ, فوراً سے وہیں پر مر گیا. اب آ جائیے موضوع پر. یہی وہ بندہ ہے جسے موسیٰ نے مارا تھا. اور جب اللہ نے کہا جاؤ دربار فرعون میں جاؤ اور ہماری توحید کا بول بالا کرو, تو پلٹ کر موسیٰ نے کیا کہا؟ رب انی قتلت منہم نفسا, پالنے والے میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے. توجہ, اب موسیٰ کو جب اللہ کہہ رہا ہے جاؤ دربار فرعون میں, تو موسیٰ یہ جملہ کہہ کر اللہ کو بتلانا یہ چاہ رہے ہیں, بتانا یہ چاہ رہے ہیں جب میرے شیعہ نے مجھے پکارا تھا میں چلا گیا اور مدد بھی کر دی, اب تو مجھے بھیج رہا ہے فرعون کے دربار میں, تو جس کا میں شیعہ ہوں اب اسے مل کے نعرہ حیدری. بھائی سبحان اللہ, بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. حیدری علی. اللہم صلی علی محمد وعلی. بھائی توجہ ہے سب کی میرے ساتھ. سبحان اللہ. تو اب موسیٰ نے کہا پلٹ کر پروردگار میں جا رہا ہوں تیرے کہنے پر, لیکن جا تو رہے ہیں, اب تو مدد بھیج. اب یہاں سے اب دیکھیں بہت خصوصی توجہ رکھیے گا, میں حوالہ پہلے ہی دے دوں, اسے ذہنوں میں محفوظ رکھیے. اہل سنت علماء کی تفاسیر کو آپ جا کر دیکھیے. 3 نام میں لے رہا ہوں, اگر موقع ملے حوالوں کے حوالے سے تو آپ فوراً انہیں ذہنوں میں رکھیے گا. ایک تو تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی, بہت بڑے عالم, ترجمہ ہو گیا. فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر, بڑی مشہور معروف, اس کا بھی ترجمہ ہو گیا. تو یہ 2 ہو گئی. اور تیسری جو یہیں پاکستان میں چھپی بھی ہے اور اردو ہی زبان میں لکھی گئی ہے, علامہ مودودی کی تفہیم القرآن. ٹھیک ہے, اب یہ ساری باتیں میں وہاں سے آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر رہا ہوں, کسی کو دیکھنا ہو تو جا کر دیکھ لیجئے گا. اب قرآن نے موسیٰ کے دربار میں جانے کو بتایا, اور قرآن کہتا ہے وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. اب دیکھیے موسیٰ کو ایک مدد کی ضرورت ہے اور ایک مددگار کی ضرورت ہے. اب قرآن نے کہا کہ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون, جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو دربار فرعون میں, تو چونکہ موسیٰ نے مدد مانگی تھی تو ہم نے تنہا نہیں بھیجا, بسلطان مبین, ایک آشکار. دیکھیں مبین لفظ نکلا ہے بیانہ سے. عربی زبان میں اگر آپ چلے جائیں ڈیپلی دقت سے, تو مبین کا معنی ہے آشکار, مبین کا معنی ہے ظاہر, مبین کا معنی ہے کھلا ہوا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دربار فرعون میں موسیٰ گئے تو وہ تنہا نہیں تھے, وہ ایک ایسے سلطان کے ساتھ تھے, ایسے سلطان اور ایسے بادشاہ کے ساتھ تھے کہ وہ کھلا ہوا بادشاہ تھا, وہ آشکار بادشاہ تھا اور وہ ظاہر بادشاہ تھا. اب میں نے حوالے دے دیے, ان کو ذہنوں میں رکھیے گا اور جملہ سنیں. یہاں پر بڑھ کر اہل سنت کے علماء نے عجیب بات کہی.
انہوں نے کہا یہ جو اللہ نے سلطان مبین کہا ہے اس سے مراد کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی بادشاہ نہیں ہے, اس لیے کیونکہ بادشاہ تو فرعون ہے. یعنی دیکھیں کتنا اپنی فرعون کی رعایا میں ہونے پر ناز ہے کہ فرعون کے علاوہ کسی کو بادشاہ مان ہی نہیں رہے. بھائی بزرگ ان جملوں کا لطف لے رہے ہیں. کہنے لگے بیٹا بیٹھ جاؤ نا, کیوں کوئی یہ ٹریک ہے جو تم بار بار گھوم رہے ہو یہاں پہ, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے سب کی. کہنے لگے یہ سلطان مبین سے مراد کوئی بندہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ عصا ہے جو ہر وقت موسیٰ کے پاس رہتا تھا, اور جب دربار میں گئے تھے تو اللہ نے کہا موسیٰ گھبراؤ نہیں, ہم تمہیں سلطان مبین یعنی عصا دے رہے ہیں, بس یہ عصا لے جاؤ. اب جملہ اہل ولا کے حوالے کر رہا ہوں اور اسے سنبھالیے گا جملے کو. یہ لوگوں کی پرانی عادت ہے کہ کسی کو چھپانے کے لیے کسی اور کو لے آتے ہیں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے سلطان مبین, آپ نے کہا عصا سلطان مبین ہے. بھائی اچھا ہے, عصا کیسے سلطان مبین ہو سکتا ہے؟ بھائی سبحان اللہ جانتا تھا کہ یہ کیا کریں گے. توجہ دیکھیے میں نے جملہ کیا کہا, یہ لوگوں کی پرانی عادت ہے کسی کو چھپا کر کسی کو لے آتے ہیں. یعنی ایک چیز کسی کے لیے ہے اسے گھٹا کر کسی اور کو لے آئے. سلطان مبین کو گھٹا کر عصا کو لے آئے. ابھی بھی نہیں سمجھ رہے تو میں آپ کو ایک جلدی سے بات بتا دوں تاکہ سب سمجھ جائے. وہ علامہ سبط حسن صاحب جو خطیب اول ہیں اور جن سے ابتدا ہوئی خطابت کی, جب انیس و دبیر کے دور کے بعد مرثیہ کم ہونے لگا اور ادبا اس طرف کم ہونے لگے تو پھر ایک نیا سلسلہ سبط حسن صاحب نے شروع کیا خطابت کا, اور یہ جو ابھی نثری خطابت ہے یہ ان سے آغاز ہوئی. توجہ, کہتے ہیں کہ وہ حیدرآباد دکن گئے پڑھنے کے لیے مجلس, اور نظام دکن بیٹھے ہوئے تھے, جیسے آپ لوگ تشریف فرمائیں ایسے وہ بیٹھے ہوئے تھے. بات پہنچتے خندق پر آ گئی, فضائل پڑھ رہے تھے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی جب رسول اللہ نے علی کو بھیجا خندق میں تو علی سے کہا ٹھہرو, گھوڑے سے اترو, پیدل چلے جاؤ. اچھا علی تو کوئی سوال کرتے ہی نہیں تھے پیغمبر کے سامنے. جی رسول اللہ پیدل چلے جاتے. اتارا گھوڑے سے اور علی جانے لگے. اب وہ نظام دکن کھڑے ہو گئے مجمع میں سے, کہنے لگے بھائی یہ باتیں ہمیں نہیں سمجھ آتی. کیا نہیں سمجھ آ رہا؟ کہا وہ جو سامنے امر کھڑا ہے وہ تو اتنا اسلحے سے مسلح ہے, اور 2 خود 2 تلواریں 2 زریں 2 بختر 2 جوشن, ہر چیز وہ 2 پہنے ہیں, اور علی کو ایک تو بھیج رہے ہیں اس کے مقابل کہ جس کی تعریفیں خود رسول کے لشکر والے کر رہے ہیں کہ یہ اور یہ ذہنوں میں ہے نا, بس میں زیادہ نہیں تفصیل میں جا رہا. اور رسول اللہ نے کہا علی گھوڑے سے اترو پیدل جاؤ. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے, بہت سے لوگ جب جاتے تھے میدان میں تو ایک گھوڑا کم پڑ جاتا تھا, ایکسٹرا رکھتے تھے کہ اگر یہ نہ چل سکے تو فوراً سے اس پہ بیٹھ کے. بھئی ہے نا باتیں آپ کے ذہنوں میں. تو ہر ایک جب جا رہا ہے وہ اپنے لیے اسلحہ گھوڑا ساری چیزیں 2 لے کر جا رہا ہے, اور اپنے تحفظ کے لیے اپنی حفاظت کے لیے. اور جب پیغمبر علی کو بھیج رہے ہیں تو گھوڑے سے بھی اتار دیا. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جیسے نظام دکن نے یہ کہا تو فوراً سے کیا کہنے خطیب اول کے, فوراً سے انہیں بٹھایا اور کہا سنیے, خندق میں بھیجتے ہوئے ایسی حدیث کہنے جا رہے تھے جو نہ اب تک کہی تھی نہ بعد اس کے کہیں گے. کیا مطلب؟ جیسے علی جانے لگے تو فوراً سے گھوڑے سے اتارا اور علی جانے لگے. پیغمبر نے کہا برز الایمان شرک کلے, پورا کا پورا ایمان پورے کے پورے شرک کے مقابل جا رہا ہے. کیا مطلب؟ کہا سنو, چونکہ اتنی
بڑی حدیث کہہ رہے تھے اور مسلمانوں کی عقلوں کا بھی پتہ تھا، بعد میں بیٹھ کے یہ کہتے کل ایمان علی تھوڑی ہے، گھوڑا کل ایمان. تو جملہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ مراد تھوڑی علی کل ایمان سے، گھوڑا مراد تھا کل ایمان سے. کتنی محبت ہے گھوڑوں سے. ہاں تو کہنے کا مقصد کل اتنا ہے کہ اصل کو چھپا کر کسی اور کے آگے کسی اور کو لے کر آنا یہ پرانی عادت ہے. تو اللہ نے تو کہا تھا کہ سلطان مبین کے ساتھ بھیجا ہم نے دربار فرعون میں موسیٰ کو. تو کیا کہا کہ اس سے مراد موسیٰ کا عصا ہے. اور دیکھیے اللہ نے موسیٰ کے عصا کو قرآن میں آیت کہا ہے، اللہ کی نشانی. آیت اللہ ہے بھائی عصا، اللہ کی نشانی. تو بے شک کہنے لگے کہ اس سے مراد عصا ہے. اب قرآن کو جواب تو دینا تھا اور ان کی اس بات کا توڑ کرنا تھا. تو جیسے ہی سورہ ہود میں موسیٰ کے دربار فرعون میں جانے کا ذکر ہوا، 96 والی آیت میں اللہ نے کہا سنو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، جب موسیٰ کو بھیجا ہم نے دربار فرعون میں تو تنہا نہیں بھیجا، دو چیزوں کے ساتھ بھیجا، بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ. سبحان اللہ. توجہ کرنا ہے، حوالے میں دے چکا اہل سنت علماء کے کہ خدا نے کیسا بچایا. کہ دیکھو جسے یہ مراد لے رہے ہیں سلطان مبین وہ مراد نہیں ہے، عصا کہہ رہے ہیں نا. تو جب ہم نے بھیجا تو عصا کا بھی ذکر کر دیا اور سلطان مبین کا ذکر بھی کر دیا. اب بڑھ کے مودودی صاحب نے کہا کہ بھائی عصا تو چلیے ہمیں سمجھ آ گیا، سلطان مبین سے مراد حضرت ہارون ہے. توجہ، بس تقریر تمام ہو رہی ہے. کون مراد ہے؟ حضرت ہارون. کتنی محبت ہے حضرت ہارون کو مسلمانوں، محبت کرتے ہیں نا مسلمان حضرت ہارون سے. شاید اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے. دیکھیے آپ کہیں سے بھی دامن بچا نہیں سکتے، کہیں سے نہیں بچا سکتے. ایسا رسول اللہ نے گھیرا اور جب بہت زیادہ دیکھا کہ بڑی چیز آنے والی ہے پھر تو ایسے گھیرا ایسے گھیرا ایسے گھیرا، جو آگے جا چکے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رکے انہیں آگے بلاؤ. جب سب کو گھیر لو پھر کہیں گے من کنت سبحان اللہ. آپ سلامت رہے. بڑی محبت اور سرشاری کی کیفیت میں آپ نے سماعت کیا اور تقریر تمام ہو گئی. توجہ، اب کہنے لگے کہ سلطان مبین یعنی حضرت ہارون علیہ السلام. حوالے ذہنوں میں ہے آپ کے. میں نے کیا کہا؟ قرآن اللہ یہ بات جانتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے. تو اللہ نے پھر گھیرا اور گھیر کر اپنی کتاب میں رکھا اور رکھ کر پھر بتایا کہ جب ہم نے موسیٰ کو بھیجا دربار فرعون میں، ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ، جب موسیٰ گئے دربار فرعون میں ان کے بھائی ہارون بھی ساتھ تھے، ہماری آیت بھی ساتھ تھی، سلطان مبین بھی ساتھ. آخری جملے تقریر کے، یعنی اللہ نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا، یہ بھی ساتھ یہ بھی ساتھ یہ بھی ساتھ اور سلطان مبین بھی ساتھ ساتھ. یہاں تک آ گئے آپ لوگ. اب یہ سلطان مبین کون ہے؟ یہ آشکار بادشاہ کون ہے؟ یہ ظاہر اللہ کا سلطان کون ہے؟ اب زیادہ دور نہ جائیے. دیکھیے حوالے میرے پاس اتنے ہیں کہ میں اگر ابھی دینے لگ جاؤں تو پوری مجلس حوالوں کی نظر ہو جائے. ایک جو ابھی حالیہ ترجمہ بھی ہو چکا کتاب کا ذہنوں میں محفوظ کیجیے، حوالہ القطرہ، کتاب کا نام القطرہ. جیسے ہی آپ مولا علی کے باب میں جائیں گے اور کتاب کا نام کیا ہے؟ فضائل کا قطرہ.
یعنی جیسے ہی آپ سمندر کی طرف بڑھیں گے پہلا قطرہ جو نظر آئے گا وہ یہی ہے. علامہ احمد مستنبط جو ایک طویل عرصے تک مولا کائنات کے حرم میں نماز پڑھاتے رہے ہیں, کتنا بڑا نام ہے, یعنی خود سند کے لیے جملہ کافی ہے. اور اب ان کی بات سنیے, وہ اپنی کتاب مناقب جو ترجمہ ہو چکا اردو زبان میں, اصل نام ہے القطرہ, اس میں وہ بتا رہے ہیں یہ آنے والا کون ہے. تقریر کہاں سے شروع کی تھی وہ ذہنوں میں رکھیے گا, اور وہیں پر جواب تقریر تمام. کہتے ہیں کہ جیسے ہی موسیٰ, ہارون اور عصا تینوں دربار فرعون میں کھڑے ہوئے ہیں, ایسے میں موسیٰ چاہتے ہیں یہ میری بات سنے, مگر فرعون ہے کہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. موسیٰ ہارون کو دیکھ رہے ہیں, ہارون موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں مدد کہاں ہے, مدد کہاں ہے, مدد کہاں ہے, مدد کہاں ہے. ایسے میں بڑھ کر لکھتے ہیں فائزہ فارسون یقدمہما, ایک گھڑ سوار دونوں کے پاس آیا, ایک گھڑ سوار ان دونوں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کیوں کھڑے ہوئے آپ؟ کہا وہ تو ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. دونوں کو کہنے لگے چلو آؤ میرے پیچھے آ جاؤ, آؤ آؤ میرے پیچھے آ جاؤ. اب دونوں پیچھے پیچھے, ایسے میں وہ گھڑ سوار اپنی سواری کو لے کے موسیٰ کے فرعون کے تخت کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا. جیسے ہی کھڑا ہوا تو فوراً سے فرعون کو دیکھ کر کہنے لگا عجب ہذین الرجلین والا قتلتک, ان دونوں جوانوں کی بات سن ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. توجہ توجہ. کہتے جیسے ہی گھڑ سوار نے یہ جملہ کہا فانزعج فرعون, فرعون بے ہوش ہو گیا. توجہ توجہ, فرعون بے ہوش ہو گیا. اب وہ بات سننے کے لیے کسے سنا ہے بات, سننے والا تو بے ہوش ہو گیا. اب تھوڑی دیر بعد جیسے ہی, اب دیکھیں روایت کا لہجہ اور پس منظر دیکھیے گا, جیسے فرعون کو ہوش آیا تو جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ویسے ہی مڑ مڑ کر دیکھنے لگا جیسے معمول قالین والے شیر. ختم ہو گئی تقریر, ختم ہو گئی تقریر. فوراً سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہیں وہ ہے یا نہیں ہے. فنزاجہ تھر تھری تھی, بے ہوش ہو گیا. اب جیسے ہی اٹھا اور دیکھا وہ گھڑ سوار تو ابھی تک کھڑا ہے. جملہ کہہ دوں آپ کے دل کا جملہ کہہ دوں, یہ گھڑ سوار وہ ہے جب تک کام ہو نہ جائے پلٹ کر نہیں جاتا. آنے والا کوئی عام نہیں آیا, بڑا خاص آیا ہے. تو اب جیسے ہی اس نے دیکھا گھڑ سوار کو تو فوراً سے ظاہر ہے پسینے آ رہے ہیں, اور نہ سننے کی ہمت نہ بولنے کی ہمت. کہنے لگا اودن علیہ غدن, ان دونوں سے کہیے آج تو چونکہ آپ کی وجہ سے طاقت ہی نہیں ہے سننے کی, تو یہ دونوں ہمارے پاس کل آئیں گے تو ہم ان کی بات سن لیں گے. تو اب گیا سلطان مبین دونوں کے پاس اور کہا آج چلے جاؤ, کل آ جانا, یہ تمہاری بات سن لے گا. پلٹ کر ہارون نے کہا آج تو آپ تھے, تو یہ جملہ کہہ رہا ہے کل آپ نہیں ہوں گے کیسے سنے گا. پلٹ کر آنے والے نے کہا جب آج کسی نے آنے سے نہیں روکا کل کون آنے سے روکے, کون روکے گا, کل آنے سے کون روکے گا. کہا آپ دونوں جائیے, کل آئیں گے یہ آپ کی بات سن لے گا. ختم ہو گئی تقریر کا آخری جملہ. دونوں بھائی باتیں کرتے کرتے باہر چلے گئے اور گھڑ سوار بھی چلا گیا. اب فوراً سے فرعون کے جب حواس اس کے ہاتھ میں آئے, اس کے ذہن میں واپس آئے, وہ دوڑا دوڑا دربانوں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا تم نے میری اجازت کے بغیر اس گھڑ سوار کو آنے کیسے دیا. سارے درباروں نے کہا کون سا گھڑ سوار, کب آیا, ہم نے تو دیکھا. آخری جملہ تقریر کا, کون سا گھڑ سوار کب آیا, ہم نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا نہیں. یہاں پر احمد مستنبط عجیب جملہ لکھتے ہیں کیا تم سب نے پہچانا یہ فارس کون تھا, یہ گھڑ سوار کون تھا. فوراً سے قلم کو جنبش دی اور کہنے لگے وَكَانَ الْفَارِسُ مِثَالُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي نعرہ عظمت مولا کائنات
صلی علی محمد وآلہ. ختم ہو گئی تب. بھائی سبحان اللہ سبحان کان الفارس سبحان اللہ. مثال علی ابن ابی طالب. یہ گھڑ سوار کوئی اور نہیں، یہ گھڑ سوار علی ابن ابی طالب ہے. وہ علی کہ جو آدم کا مددگار ہے، وہ علی جو نوح کا مددگار ہے، وہ علی جو ابراہیم کا مددگار ہے، وہ علی جو نبیوں کا مددگار ہے، وہ علی موسیٰ کی مدد کرنے برسرے بھرے دربار پہنچ گیا. تو کیسے ممکن تھا کہ جو موسیٰ کی مدد کرنے دربار پہنچ جائے، زینب کی مدد کرنے نہ ہو؟ آوازیں آپ کی بلند ہو گئیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہر بازار سے خاموشی کے ساتھ زینب گزر گئی. دربار ابن زیاد میں بھی گئی، ماحول وہاں کا بھی اچھا نہیں تھا. ہر بازار سے گزرتی رہی، لیکن جیسے ہی باب الساعت پر پہنچی، اب علی کی بیٹی سے اٹھا نہ گیا. پلٹ کر سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، ہر بازار خاموشی سے طے کیا، ہر منزل خاموشی سے طے کی، آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ رو کر زینب نے کہا سجاد 21 رمضان کو بابا نے وعدہ کیا تھا، زینب جب دربار میں جاؤ گی نا میری بیٹی، گھبرانا نہیں، علی تمہاری مدد کرنے آئے گا. ابھی یہ جملہ کہا تھا، ایک بار علی کی بیٹی سر پر ہاتھ رکھے ہوئے منہ کو چھپاتی ہوئی اٹھی اور رو کر کہنے لگی السلام علیکہ یا امیر. اے بابا آپ پر زینب کا سلام. کیسے ہوتا؟ بابا کے ساتھ دربار میں گئی تھی، کیسے فتح نہ کر کر لوٹتی؟ ہاں جب دربار میں گئی تھی چہرہ جھکا ہوا تھا، کیسے سر کو اٹھاتی زینب؟ 900 کرسی نشین سامنے بیٹھے ہوئے اور خالی ہاتھ کوئی نہ تھا، سب کے ہاتھ میں شرابے مچ. ابھی بھی رونا نہیں آ رہا. کتنا سخت جملہ مختل والوں نے لکھا، مگر زینب کو ایک دھارس تھی، میرا بابا موجود ہے، میرا بابا موجود ہے. اور ہاں جب زندان سے نکلنے لگی رہا ہو کر، تو زینب کو یہی تو تھا کہ جس کا بابا ساتھ ہو وہ فتح کر کے میدان لوٹ جاتی ہے. مگر ہائے جب سید سجاد کو یزید نے بلوایا، زینب بار بار کہتی تھی میرے بھتیجے میں تنہا نہ جانے دوں گی، اور بار بار کہتے پھوپھی اماں جانے دیجئے میں دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے. ایک بار جیسے ہی دربار میں آئے، یزید نے حداد کو کہا جلدی سے ان کی ہتھکڑیوں کو کاٹ دو، جلدی سے ان کی بیڑیوں کو کاٹ دو. عزادارو کبھی جا کر کسی قیدی کو دیکھنا، جب اس کی ہتھکڑیاں کٹتی ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی بیڑیاں کٹتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے. یہ عجیب قیدی ہے، ہتھکڑیاں کٹ رہی تھی، رو رو کے کہتا تھا ہائے جسے ارمان تھا رہائی کا وہ سکینہ. اللہ اکبر، کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کی آوازوں کو بس حسین کے مصاحب پر بلند کرے. تقریر کے آخری جملے ایسے میں کہنے لگا یہ صندوق ہے، اسے کھولیے. اب جو صندوق کو کھولا بڑے ہیرے تھے، بڑے جواہرات تھے، بڑا سونا تھا. کہا یہ کیا دے رہا ہے؟ کہا یہ آپ کے بابا کا خوب، یہ آپ کے بابا کا خوب بہا ہے. جیسے یہ جملہ سنا سر پیٹ کر کہنے لگے یہ اپنے پاس رکھ، حشر میں میری دادی فاطمہ زہرا کو دینا، یہ خوب بہا میرے نانا رسول اللہ کو دینا. یہ کہہ کر واپس قید خانے میں آئے اور آ کر زینب نے کہا کہو سجاد کیا خبر لائے ہو؟ کہا پھوپھی اماں رہائی مل گئی.
जैसे ही रिहाई का नाम सुना ना, एक बार पूरे जिंदान में मातम शुरू हुआ और हर एक हसरत से सकीना की कब्र को देख रहा था और रोकर कहता था, बीबी तुम पूछती थी ना ये परिंदे कहाँ जाते। क्या रूहानी मजलिस कर दी आपने, क्या गिरिया कर रहे। बस भाई 2 जुमले, तकरीर तमाम हो गई। एक बार ज़ैनब ने तड़प कर कहा, सज्जाद हम अब तक अपने प्यारों को रो न सके, इससे कह दो एक मकान खाली कराया जाए। ज़ैनब अपने प्यारों का मातम करेगी, अपने प्यारों पर गिरिया करेगी। मकान खाली कराया गया। कहा सबसे पहले हमारी चादरें ला दी जाए, जब चादरें ओढ़ेंगे तो हमारे सरों को भी लाया जाए शोहदा के। कहते जैसी चादरें आई, ज़ैनब चादर की तरफ बढ़ी, अपनी चादर को उठाकर एक एक बीबी का नाम लेती थी। उम्मे रबाब आपकी चादर, उम्मे फरवा आपकी चादर, उम्मे लैला आपकी चादर। हर बीबी तेजी से बढ़ती, अपनी चादर को लेकर अपने सर पर रखती। मुझे नहीं मालूम ये जुमला कैसे सुनेंगे। अरे जब सारी चादरें पक चुकी, एक नन्ही सी चादर सकीना, सकीना की चादर मगर ओढ़ने वाली जिंदान में सो गई। हाँ हाँ, मकान खाली कराया गया, शोहदा के सर आए, एक एक बीबी ने बढ़कर सर का इस्तकबाल किया। किसी ने अली अकबर के सर को लिया, किसी ने अब्बास के सर को लिया, किसी ने कासिम के सर को उठाया। हर बीबी एक एक सर से लिपट जाती थी। एक शाम की औरत ने रो कर कहा, अरे ये 2 नन्हे नन्हे सर रखे हैं, क्या इनकी माँ मर गई। रोकर ज़ैनब ने कहा, अरे माँ जिंदा है, किस किस को रो। बहुत गिरिया किया आपने, मजलिस तमाम हो गई। बस आखिरी जुमले। एक बार ज़ैनब ने हुसैन की जली हुई मसनद को उठाया और एक बुलंद मुकाम पे रखा। अब सब देखने लगे ज़ैनब क्या करेंगी, इस मसनद का क्या करेंगी, हुसैन की जली हुई मसनद का क्या करेंगी। एक बार रख कर रोकर सैयद सज्जाद से कहा, भतीजे जरा मेरे करीब आओ, इस मसनद पर खड़े हो जाओ। सैयद सज्जाद रोते रोते आए, बाबा की मसनद पर खड़े हो गए। मेरी तरफ देखिएगा। कहते जैसे सैयद सज्जाद मसनद पर खड़े हुए, दोनों हाथों को जोड़कर अली की बेटी आगे बढ़ी, रोकर कहने लगी, सज्जाद दुनिया का दस्तूर है, जब किसी घर से जनाजा उठता है उसे पुरसा देते हैं, ताज़ियत देते हैं। सज्जाद एक पल में तेरा भरा घर लुटा। अरे फूफी कैसे ताज़ियत देती, हाथ पसे रसन बसता थे। रोकर कहा, सज्जाद अकबर का पुरसा, अब्बास का आखिरी जुमला। सैयद सज्जाद अपने प्यारों का पुरसा ले लो, छोड़ दिया मैंने मसाइल। बिल्कुल आखिरी जुमला। चली ज़ैनब की हमारी करबला भाई का चहलुम करने के लिए। सुन चुके आप मसाइल, कैसे बहन ने जैसे ही भाई की कब्र को देखा अपने आप को नाकों से गिरा दिया। खूब गिरिया हुआ, खूब मातम हुआ। जब मातम हो चुका, अमारिया तैयार होने लगी और काफिला मदीने की तरफ जाने लगा। आखिरी जुमला ज़ैनब ने रोकर कहा, सज्जाद मैं मदीने तो जाऊंगी मगर आखिरी बार अब्बास की कब्र पर ले। बहुत कयामत का जुमला है, आखिरी जुमला। सैयद सज्जाद बहन को भाई की कब्र पर ले चलो, अब्बास की कब्र पर ले चलो। बड़ी मुश्किल से सहारा देकर अब्बास की कब्र पर लेके आए। बहुत रोएंगे आप, कयामत का जुमला है। जैसे ही कब्र पे पहुंचे, कहा फूफी अम्मी, फूफी अम्मा ये चचा की कब्र है। अरे जैसे ही अब्बास का नाम सुना, पीछे अली की बेटी हटी। कहा क्या कहते हो सज्जाद, मेरा अब्बास इतना छोटा तो नहीं। आखिरी जुमला, सज्जाद मेरा अब्बास इतना छोटा तो न था, बड़ा तवीलुल कामत था। ये छोटी सी कब्र का फूफी अम्मा, जब बाबा ने फरात पर लाशा छोड़ा,
علم لے کر خیمے میں آئے، چاروں طرف سے اشقیاء نے تلواروں کو اٹھایا، عباس کے لاشے کے ٹکڑے ماتم